اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ رب العزت پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اللہ پاک ہی محبود برحق ہے، وہ یکتا ہے اور صرف وہی بندگی کے لائق ہے، وہی نظر و نیاز کے لائق ہے اور وہی پوری کائنات کو چلانے والا ہے، پوری کائنات کا مالک اور خالق ہے۔ اور ہم یہ سب مل کر یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور تمام نبیوں کے ولی ہیں، تمام ولیوں کے ولی ہیں۔ اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا میرے اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ اکرام اجمعین پر اللہ پاک اپنی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرمائے۔ تو آج کا موضوع، جو لوگ صبح کے ٹائم اکثر فجر کے ٹائم سو جاتے ہیں، سوئے ہوئے ہوتے ہیں، یا اکثر لوگ نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں پھر 12-1 بجے جاگتے ہیں، یا پھر نماز پڑھتے بھی نہیں، وہ رات کو لیٹ سوتے ہیں، اپنا ساری رات لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، شغل میلہ یا گندی محفلیں ہوتی ہیں، اچھی بھی ہوں تو تب بھی رات کے آخری حصے میں جو لوگ سوتے ہیں، نہ وہ نماز پڑھتے ہیں، نہ اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، تو 12-1 بجے وہ جاگتے ہیں اور اس وقت وہ ناشتہ کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ یہ کیا درست ہے یا غلط ہے۔ ہم آگے چلنے سے پہلے اپنے تمام دوستوں سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو آج کا ٹاپک بڑا حساس ہے اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ سننے والی باتیں ہیں۔ اگر آپ نے یہ سنجیدگی کے ساتھ باتیں نہ سنی تو گھروں کے گھر تباہ اور برباد ہو رہے ہیں۔ اپنے گھروں میں پریشانیاں آپ کو نظر آئیں گی، تنگ دستی نظر آئے گی اور اتنی مصیبتیں نظر آئیں گی کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ صبح کے ٹائم سونا حرام نہیں ہے، یہ میں سب سے پہلے آپ کو بات بتا دیتا ہوں۔ صبح کے ٹائم سونا حرام نہیں ہے، لیکن کیا سونا اچھا ہے یا نہیں، اب یہ دیکھنا ہے۔ تو ہم اپنا یہ سوال اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ وہ نبی جو پوری کائنات کا رحمت للعالمین ہیں، پوری کائنات کے نبی ہیں، اور وہ نبی ہمارے نہ ہوتے تو یہ کائنات ہی نہ ہوتی، یہ زمین بھی نہ ہوتی، نہ آسمان ہوتے، نہ یہ ستارے ہوتے، اور نہ ہی ہم ہوتے، نہ یہ دنیا کی رونقیں ہوتی۔ تو وہ نبی، ان کی نبی، ان کا نبوت میں آنا اللہ نے ایک مخصوص سلسلہ رکھا۔ جیسا کہ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ الیکشن کی کمپین ہوتی ہے یا کوئی کانفرنس مولویوں کی ہوتی ہے، جلسہ وغیرہ، تو جب جلسے کا سٹیج سجایا جاتا ہے تو سب سے پہلے چھوٹا مولوی آتا ہے، پھر اس سے بڑا آتا ہے، پھر اس سے بڑا آتا ہے، پھر اس سے بڑا آتا ہے، آخر میں وہ مہمان خصوصی جس کے لیے یہ سارا پروگرام بنایا جاتا ہے، اس کے بعد جب وہ تقریر کر کے ختم کرتا ہے تو اس کے بعد اس سٹیج کو توڑ دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے اور سب لوگ گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں۔
تو یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اللہ نے نبوت کا ایک سٹیج سجایا اور اس سٹیج میں اپنے نبیوں کو بلایا۔ پہلے آدم علیہ السلام آئے، شیش آئے، ابراہیم، اسماعیل، اس کے علاوہ باقی نوح علیہ السلام، 1,24,000 یا کم و بیش جتنے بھی اللہ نے ہم پر نبی پیغمبر بھیجے ہیں وہ پہلے اسی طریقے سے آتے رہے اور نبوتیں سنبھالتے رہے۔ تو جب آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ، جب وہ خصوصی مہمان خصوصی آئے جن کے لیے یہ پوری دنیا کے نظام کو سجایا گیا، جب نبوت پر فائز ہوئے تو آخری ان کا جو پیغام تھا اس کے بعد نبوت کا سٹیج کو ختم کر دیا، نبوت کے سٹیج کو توڑ دیا۔ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہم اس نبی کی امت ہیں، اور جو لوگ صبح کے ٹائم سوتے ہیں اپنے نبی کی طرف چلتے ہیں کہ ان کا کیا آرڈر ہے، ان کے گھر کے ان کے پاس سوال لے کر جاتے ہیں، وہ اس سوال کا جواب کیا دیتے ہیں۔ اور یہ آج کی ویڈیو بڑی حساس ویڈیو ہے، بڑی غور سے سننے والی ہے۔ آپ نے سنا ہے اور حقیقت پر مبنی ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ رات کے نصف حصے کے بعد اللہ کے فرشتے زمین پر آتے ہیں اور پھر وہ منادی دیتے ہیں صبح صادق تک کہ کسی بندے کو کسی چیز کی ضرورت ہو، روزی کی ضرورت ہو، کسی کو کوئی مشکل ہے تو اس کی مشکل کشائی کے لیے ضرورت ہو، اگر کسی کو کوئی حاجت ہے تو حاجت روائی کے لیے کوئی ضرورت ہو، کوئی بیمار ہے تو بیمار سے چھٹکارے کے لیے کسی کو مسئلہ ہو، وہ ایک ٹائم ہے، وہ وقت ہے، اللہ پاک مخصوص فرشتے بھیجتے ہیں۔ تو کوئی خوش نصیب انسان ہوتا ہے اور وہ بھی کوئی تہجد گزار ہوتا ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے جو اس وقت جا کر اللہ کی کبریائی بیان کر رہا ہوتا ہے، اور بڑا خوش نصیب بندہ ہوتا ہے جو اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے، بڑا خوش نصیب ہوتا ہے جو اللہ کے سامنے اپنی جھولی کو پھیلا کر رو رہا ہوتا ہے۔ تو اکثر لوگ اس وقت سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ صبح جب اذان ہوتی ہے تو اس وقت نماز پڑھ کر پھر سو جاتے ہیں۔ تو یہ کتنی بدبختی کی علامت ہے۔ نماز پڑھنا تو خوش نصیبی ہے، لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ٹائم برکت والا ہوتا ہے، صبح صادق کا ٹائم اور نماز کا ٹائم اور سورج نکلنے سے پہلے تمام جو وقت ہوتا ہے یہ برکت والا وقت ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ برکت والے ٹائم کو کون سمیٹتا ہے۔ یہ قانون اللہ کے نبی نے بنایا ہے کہ یہ ٹائم برکت والا ہے اور اللہ کے حکم پر بنا ہے۔ اب دیکھو کافر لوگ اگر نبی کا کلمہ نہیں بھی پڑھتے، جو لوگ صبح اٹھتے ہیں کتنی ترقی کر گئے ہیں، ان کے رزق جو ہے اللہ نے اتنا وہ کشادہ کر دیا ہے کہ ان کے پاس سنبھالنے کے لیے لوگ رکھے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ کئی لوگوں کی مشکلیں ختم ہو جاتی ہیں اس وقت، کئی لوگوں کی مختلف حاجتیں ہوتی ہیں، جو جب اللہ کے سامنے اپنی جھولی کو پھیلا کر مانگتا ہے اللہ پاک اس کی جھولی کو بھر دیتے ہیں۔ تو وہ اتنا برکت والا، اتنا حسین و جمیل، اتنے خوبصورت لمحات ہوتے ہیں کہ دیکھو اللہ رب العزت اس وقت ایسی خوبصورت ہوا چلاتے ہیں۔ جو لوگ صبح فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور فجر کی نماز کے بعد اگر آپ اس وقت نکلیں تو سب بدبخت لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور اللہ کے نیک بندے جاگے ہوئے ہوتے ہیں، اور اللہ پاک فضا میں ایک ایسی ہوا چلاتے ہیں۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اللہ پاک نے اسپیشل وہ ہوا چلائی ہوئی ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے، اور وہ لوگ بھی اچھے ہوتے ہیں، ان سے منہ سے نکلی ہوئی ہوائیں اس ہوا کے اندر مل جاتی ہیں، وہ ہوا پاک اللہ کی ہوتی ہے، اور ان کی جب منہ کی ہوا ان کے ساتھ ملتی ہے تو وہ ڈبل پاک ہو جاتی ہے، وہ سونے پر سہاگا ہو جاتی ہے۔ ایک تو وہ صحت کے لیے اچھی ہے، ایک صحت کے علاوہ آپ کے بزنس کے لیے اچھی ہے۔ آپ کی روزی اگر ختم ہو چکی ہے تو اس وقت آپ روزی کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، پرفضا ماحول میں اللہ کے سامنے جھولی پھیلا کر اللہ سے مانگیں۔ خدا کی قسم اللہ پاک آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ کیا مسئلہ ہے؟
दर बदर ठोकरें खा रहे हो, कभी उसके पास कभी इसके पास। यार अल्लाह के पास जाओ, अल्लाह ने वादा किया हुआ है, क्योंकि उसकी सिफ्त है अर्रज़ाक़ को। उस रज़्ज़ाक़ को छोड़कर, उस रिज़्क़ देने वाले को छोड़कर आपने इस पर ट्रस्ट कर लिया है। क्यों किया है? इसका मतलब है कि आपका दिल मान नहीं रहा। अगर दिल नहीं मान रहा तो तू मुसलमान कब का है? तू मुसलमान अपने आप को कैसे कह सकता है? आप जब तक दिल से अल्लाह को नहीं मानेंगे, अल्लाह पर यकीन नहीं रखेंगे, तो खुदा की कसम इस दुनिया में हमेशा भटकते रहोगे, जलीलो ख्वार हो जाओगे और इसी हालत में मर जाओगे। क्या हो गया है? अल्लाह के सामने झुको, वो टाइम है, वो वक्त है। बदनसीब लोग उस वक्त देखो सारे सोए हुए होते हैं। पढ़े लिखे MNA लेवल के लोग, वकील लोग, ताजर लोग कुछ ऐसे हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, दिल दुखता है। कोई अनपढ़ आदमी हो तो उसको बंदा समझाए, पढ़े लिखे इस मसले के शिकार बने हुए हैं। मैं हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, चंद दिन हैं आपकी ज़िंदगी के। सुबह सवेरे उठा करो, अल्लाह से मांगा करो, अल्लाह के सामने रोया करो, अल्लाह से मुआफ़ी मांगो जो आपने गुनाह किए हुए हैं। वो आपको पता है कि आपने कितने गुनाह किए हुए हैं। अल्लाह से मांगो, अल्लाह माफ़ फरमा देंगे। रोज़ी की कमी है तो उस वक़्त अल्लाह से मांगो, अल्लाह रोज़ी खुली दे देंगे। ये एक बहुत अहम जो टाइम है उसको लोग ज़ाया कर रहे हैं। तो आज की वीडियो मुझे उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो सदका जारिया समझकर अपने घरों को ये फॉरवर्ड करो, उनको पता चले कि सुबह का जो सोना है कितना ख़तरनाक है, कितना डेंजरस है और कितना बदबख्ती की अलामत है, ताकि लोग वो अपने रवैये को बदल सके। शायद उनको पता ही ना हो, अगर पता है तो सुस्ती करते हैं। हो सकता है कि हमारे ये अल्फाज उनकी ज़िंदगी को बदल दें। अगर बदल देंगे तो अल्लाह ताला की तरफ हम उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला हो सकता है किसी की हदायत पाने पर हमें भी बख्श दे और हम भी राह रास्त पर आ जाएं। ये एक सदका जारिया समझकर अपने तमाम दोस्तों से ये अपील करूँगा कि सब मुसलमानों को ये फैलाओ, ये सुने, समझें कि हम किस तरफ जा रहे हैं। अल्लाह पाक हम सब को हदायत दे, अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।